بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 جولائی ہے، دن ہے جمعے کا، اور آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، ذرا اس پہ تفصیل ڈالتے ہیں اور اس میں جو دو کردار ہے اس کے متعلق خاص بات کریں گے، یعنی کہ ہمارے حل بہلول صاحب کی، اور ان کی آج جو میٹنگ ہوئے چیئرمین جوائنٹ کمیٹی کے انڈر، اور اس میں سب لوگ شامل تھے جو بڑے ہمارے ہیں پاکستان کے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے خود نوٹس نہیں لیا۔ جیسے 12 بجے پہلے ہائی کورٹ کھلتے تھے وہ نہیں کھلا، لیکن اب مجبوراً کھولنا پڑے گا منڈے کو، کیونکہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، اور ان کا اپنا بیان ہے۔ سپریم کورٹ نے اس میں خود کہا ہے کہ یہ رن آف الیکشن ہے، اور آرٹیکل 162A(1)(b) کے زمرے میں جب دیکھا جائے تو یہ پارلیمانی لیڈر اس وقت جو ہے وہ پرویز الہی ہے، اور 10 کے 10 ممبر ان کو سلوٹ کہ وہ 10 کے 10 شجاعت حسین کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح وزیر اعلیٰ اس وقت بھی ہمارا پرویز الہی ہے۔ اگر انہوں نے حلف اٹھا بھی لیا، جو کچھ یہ اپنے ساتھ یعنی خود کو یعنی ضلالت کے کنویں میں تو یہ بہت پہلے گر گئے تھے یہ خاندان، اور زرداری کا تو نام لینا گناہ میں ابھی سمجھتا ہوں، تو اس کو تو چھوڑیے، وہ تو روز بروز جو پہلے والا ضلالت ہوتے اس سے بڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی آج جو کچھ کردار انہوں نے ادا کیا، پہلے تو آپ کو سارا کچھ معلوم ہے کہ ایک ممبر کو باہر بھیج دیا، اس کو 50 کروڑ روپے دیے۔ دوسرا جو پنڈی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، یعنی صرف 15 ووٹوں کی برتری اس وقت حاصل ہے، حالانکہ وہ سیٹ وہ جیت چکے ہیں، تو 16 تو ادھر صرف انہوں نے سیٹیں ہاری ہیں، یعنی سب پی ڈی ایم نے۔ اس کے باوجود یعنی کہ ان کے پاس اس وقت اگر حقیقت دیکھا جائے تو 189 سیٹس ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ اور کاپ کے ساتھ، لیکن یہ جس کے پیر ابھی قبر کے اندر ہے، چودھری شجاعت کے اللہ کا خوف اس وقت بھی نہیں ہے، یعنی صرف 3 ارب روپے کے لیے اس نے اتنا بڑا کارنامہ، اور اس کے بیٹے چودھری سالک نے اپنے ہی یعنی چودھری شجاعت نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور لوگ نکل آئے ہیں، معمولی اطلاع پر لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کروں گا کہ قانوناً اور آئینی طریقے سے اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے، تو اگر حلف نہیں اٹھایا تو حلف منڈے کو اٹھا لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زرداری سب پہ بار، زرداری سب سے ہلکا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ابھی چند دنوں بعد حال کیا ہونے والا ہے۔ صرف یہ وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے جو عوام کو لوٹا ہوا ہے، اس نے سندھی عوام کو، پہلے پورے پاکستان کو اور بعد میں سندھ کو، تو اتنے پیسے جتنے یہ لوگوں کو دے رہی تو اس کی دن کی آمدنی ہے، لیکن اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بغض عمران میں۔ تو اب ذرا میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوست محمد مزاری، اس کو خود بخود نااہل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہے، ووٹ بھی ادھر استعمال کرتا ہے سب کچھ، لیکن وہ ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پر براجمع ہے۔ اور اس نے صبح افراٹس ابھی کیا آج کہ ایک خط لہرایا گیا، اور یہ خط کا ہم نے آج سے 3 دن پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس طرح ایک خط آئے گا۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تجربے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ تو وہ خط آیا کہ چودھری شجاعت نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، آپ ووٹنگ نہ کریں۔ اب اس کا کوئی حق نہیں بنتا، نہ وہ ایم این اے ہے، نہ وہ ایم پی اے ہے، نہ پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے۔ پارلیمانی لیڈر ساجد ہے اور پرویز الہی ہے۔ تو قانون میں اعتزاز حسن کو جب سنے تو وہ کہتا ہے کہ جب 50% سے یعنی پارٹی کے اندر اپوزیشن بڑھ جائے تو پھر وہی پارٹی ہوتی ہے۔ تو اس وقت 10 کے 10 ممبر جو ہے کاپ لیگ کے، وہ خود پارلیمانی پارٹی ہے، اس میں چودھری شجاعت کا کچھ بھی نہیں چل سکتا، اور آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ جائے گا جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں۔ تو حمزہ ککڑی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو اب بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو رکھ دیا سارا کچھ کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے اور آئین کیا کہتا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، دوسری طرف ہمارا جو بغلول صاحب ہے بڑا، جو آج میٹنگ میں تھا، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔
اب وہ اس چیز پہ وہ آ گیا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ ایک فساد پیدا ہو ملک میں اور میں مارشل لا لگا دوں. مارشل اللہ آپ نہیں، آپ کا باپ بھی نہیں لگا سکتا اس وقت ملک میں مارشل اللہ. اس وقت عوام کا متفق کا لیڈر موجود ہے جس کا نام عمران خان ہے. آپ لگا کر تو دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ کرتے کیا ہے. آپ نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا صرف بغض عمران میں، لیکن عمران کو اللہ نے عزت دیا، آپ اس کا عزت نہیں لے سکتے. اور عمران خان کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ بچ نہیں سکتے. اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے جو عمران خان نے رکھا ہوا ہے. لوگ آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دیں گے. میں بالکل جو کچھ آپ کر سکتے آپ کر لیں میرے ساتھ. میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ بندوق لے کر بھی بات کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا آپ پاکستان کے غدار ہیں، آپ نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے، یہ اس قسم کے فراڈ، اور ایک دن کا فراڈ، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ چھوٹے چھوٹے فراڈ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آپ نہیں رہیں گے اور آپ نہ اس فوج کے سربراہ رہیں گے، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی اور کر سکیں گے، اور آپ کو اپنا فوج بھی معاف نہیں کرے گا، عوام بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ نے جو کردار آج ادا کیا اس سے زیادہ آگے اور صبر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جو خون بہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام سول وار شروع کرے اور میں مارشاء اللہ لگا دوں، آپ کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. میں بار بار کہتا ہوں آپ کو. تو اب آپ نکلیے اس گیم سے آؤٹ ہو جائیے. اب دوست محمد مزاری ایک خسرا آدمی، کہاں تک تم کرو گے یہ سب کچھ؟ اب آپ نہیں کر سکتے، آپ بھی نکل گئے ہیں. اور یہ جو قبر میں جس کے پیر ہے، جس کا نام شجاعت ہے، پتہ نہیں ان کو چودھری کون لوگ کہتے ہیں، یہ ظہور الہی کا لڑکا ہے، فوٹ کانسٹیبلر تھا، فوٹ کانسٹیبلر. اس کا بیٹا شجاعت وہ آ کر پاکستان میں یہ سب کچھ کرے گا، اور عوام دیکھتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر وہیں فوٹ کانسٹیبل کا بیٹا چودھری ظہور الہی کا، وہ جا کے پرویز الہی کی پیٹھ میں، ایک ہی گھر میں اس کی پیٹھ میں چھرا گھوم دیا. یہ ہے پاکستان کے سیاستدان، یہ ہے ہماری تاریخ. سیاستدانوں کی یہ ہے ہماری تاریخ، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نظام بہت سیدھا نظام گرانا پڑے گا. لیکن افسوس کہ ہمارا عدلیہ کدھر کھڑا ہے. جب رات کے 12 بجے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کھل سکتے، تو آج کا جو دن ہے خود بخود دن کی روشنی میں آپ کو کھولنا چاہیے تھا، اور آپ کی اپنی حکم کی توہین ہوئی ہے. جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج نے خود کہا کہ کوئی شخص اسمبلی کے اندر نہیں جائے گا، پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب کے سب اندر گئے. اور پھر اس کی زور پر ایکسکیوز می انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ خط آیا ہے چودھری شجاعت کا، اور یہ 10 جو ممبر ہے کاف لیگ کے یہ ووٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ فراڈ جو ہوا ہے، ایک تو وہ نیم مردہ شخص، اس کا اپنا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، اور خط بھی نہیں آ سکا، اور اگر خط آیا بھی ہے تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن زبردستی ایک شخص کو وزیر اعلیٰ، 12 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ، اتنا بڑا ظلم 12 کروڑ عوام کے ساتھ، یعنی پنجاب کے عوام کے ساتھ، جو انہوں نے یعنی وہ خوشی سے پوری نہیں سما رہے تھے. یعنی اتنا بڑا مدر آف دی الیکشن انہوں نے جیت کر دکھایا 14 پارٹیوں سے. اور تحفہ کیا مل رہا ہے؟ اب آپ جتنے ماہرین ہیں، آئینی ماہرین، ان کو سن لیجئے، بابر اعوان کو سن لیجئے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اعتزاز حسن کیا کہہ رہا ہے. ڈوب سے مرنے کا مقام ہے عدلیہ کے لیے بھی کہ اس وقت ان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے، وہ ان کا حلف بھی رکا دیتے اور جو آئین اور قانون میں وہ کام کرتے. تو اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ ان کے صرف 149 ممبر ہے، اور ادھر دوسری طرف 189 ہے، 10 ووٹوں کا فرق ہے. ایک آدمی کو انہوں نے صرف ترکی بھیجا ہے، پی ٹی آئی کی آدمی کو 50 کروڑ دے کر. یعنی یہ غلیظ شخص، پہلے یہ جب ایک شخص، پاکستان اتنا بدنصیب ملک ہے کہ جب سینما ٹکٹ بلیک کرنے والا شخص پاکستان کا صدر بنے گا تو اس کا کردار پھر کیا ہوگا؟ یہی کردار ہوگا جو آج وہ کر رہا ہے. یعنی یہ طوائف کا کردار ہے، طوائفوں کا خریدنے کا کردار ہے جو یہ شخص ادا کر رہا ہے. لیکن اب انشاءاللہ عمران خان کی موجودگی میں یہ سب لوگ آپ کو کہیں اور نظر آئیں گے. یہ چند دنوں کی بات کہ بس اب ہم تو بچ گئے، ہم نے سی ایم کو بچا لیا،
تو ہم مرکز میں بھی بچا لیں گے. کوئی نہیں بچا سکتا. میں جنرل باجوہ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ بچا کر یعنی آپ عمران خان سے ہی حکومت چھین کر تو دکھائے. آپ نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں سوچ سے نہیں کر رہا ہوں بات. جو میرے ذہن پہ لکھا ہوا ہے, میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. جو مجھے نفرت ہے ان اداروں سے, اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اگر ان میں کوئی ہوش کے ناخن ہے, یعنی کوئی ان کے ذہن میں کوئی انسانیت باقی ہے, تو وہ سمجھے کہ عوام کتنی نفرت ان سے کرتے ہیں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی کے بڑے ہیں ان سے جو نفرت شروع ہو چکی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ابھی ایک مارکیٹ سے میں گزر رہا تھا بریڈ فورڈ میں, تو وہاں پر ایک بڑھیا ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہا تھا جنرل باجوہ کو اور پاکستانی ان سیاستدانوں کو. یعنی وہ رو رو کے بد دعائیں دے رہا تھا. میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے, آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد. تو آپ دیکھ لیجئے یہ عوام کا سٹانس ہے. عوام یہ چاہتے ہیں, اور پھر یہ 22-23 کروڑ عوام ہے. آپ اس کا مقابلہ کریں گے کیسے؟ اتنے بد نصیب لوگ ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کیا یہ دونس دانلی, کبھی صحافی کو گرفتار کرنا, یہ سارے حربے آپ کے ناکام ہو چکے. اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ کسی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگا سکتے. لیکن شرم آتی ہے ہمارے اپنی عدلیہ پر کہ عدلیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ منڈے کے دن عدلیہ نے اس چیز کو ریورس نہیں کیا, اور امید ہے کہ کریں گے. تو پھر عوام جو ان کے متعلق کہیں گے اور جو عوام کو ہم کہیں گے وہ پھر سننے کی طاقت پیدا کرے. تو اس وقت پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. 149 ان ذلیلوں کے پاس اور 189 دوسری طرف. اور وزیر اعلیٰ کون بن رہا ہے؟ حمزہ ککڑی. کیا یہ پاکستان مذاق ہے؟ کیا یہ پنجاب مذاق ہے؟ کیا وفاق مذاق ہے؟ یعنی کہ اسی چودھری شجاعت, اس کو چودھری کہنا میں چودراہٹ کی یعنی بے عزتی سمجھتا ہوں. چودھری ایسے نہیں ہوتے. لیکن یہ بکاؤ مال ہے. یہ طوائفوں کی طرح بکنے والا شخص, یعنی کتنے دن آپ زندہ رہیں گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. مجھے اپنے آپ کا پتہ نہیں کہ ایک سیکنڈ بعد کیا ہوگا. لیکن جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا, آنکھ دی ہے, تو آپ تو اپنا سر بھی اونچا نہیں کر سکتے. آپ تو نیم مردہ حالت میں ہیں, لیکن پھر بھی اتنا پیار مال کے ساتھ کہ زرداری کی 3 ارب منظور کرنے کے بعد کتنی دفعہ. تو آپ کا بیٹا وہ خسرا وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اصل حقیقی خاندان نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ کے متعلق کہتے کہ وزادار خاندان, میں اس وقت کہتا تھا یہ لوگ فراڈی ہے. اور میں پرویز الہی کی بھی صفت نہیں کرتا. پر یہ وہ پرویز الہی ہے کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر, یعنی مہر عباسی کے پروگرام میں اس نے کیا کہا تھا عمران خان کے متعلق جب عدم اعتماد کی تاریخ آئی, کہ ہم اس کا اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ایک طرف اقتدار کا لالچ تھا, دوسری طرف مال کا لالچ تھا. لیکن جب اس کو سمجھ آئی کہ نون والے مجھے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے, مہینے 1.5 مہینے کے لیے کر دیں گے, تو پھر مجبوراً اس طرف آیا. لیکن عمران خان کی مجبوری ہے. یہ 3 نشستیں, یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو 2/3 میجارٹی دو گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا, ورنہ اس قسم کے چہرے آپ کے اوپر مسلط رہیں گے اور پاکستان کے بکھرے کر کے رکھیں گے یہ لوگ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس پورے نظام, اس گندے نظام کو گرانا ہے, صدارتی نظام لانا ہے, اور اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے عمران خان. ہم اس بحیثیت قوم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کبھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. اور جب ہماری ملک کی معیشت, یعنی آج ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, پاؤنڈ سٹرلنگ پاؤنڈ کی قیمت اس وقت 272 روپے, جو کہ کم 200 روپے تھا عمران خان کے وقت میں, تو آج 272 تک پہنچ گیا. ہمیں اس کا فائدہ ہے, لیکن ہمیں پاکستان کا فائدہ چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم باہر بیٹھے تو ہمارا فائدہ ہو. لیکن جس کی دل میں پاکستان کا پیار ہو, وہ اس کے لیے تو اپنا آپ بھی قربان کرنے کو تھا. لیکن یہ انسان ہے, یہ انسان کے نام پر حیوان ہے. یہ حیوانیت میں, یعنی یہ کرپشن کی وجہ سے یہ حیوان بن چکے ہیں. تو ان لوگوں کے متعلق کہنا
ان پر بحث کرنا بھی میں بے عزتی سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں اس وقت کہ میں عوام کو تسلی دوں کہ بالکل پرواہ مت کیجیے، تیار رہیے، اپنے کپتان کے اپیل کا انتظار کیجیے کہ پورے ملک پر آپ نے کب حملہ آور ہونا ہے۔ صرف منڈے کا دن ہے کہ منڈے کو یعنی پیر کے دن، یعنی آج سے 2 دن بعد سپریم کورٹ کیا فیصلہ دینے والی ہے۔ امید یہی ہے کیونکہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، آرٹیکل موجود ہے، آئین موجود ہے، جتنے داغ ہیں وہ بہت بڑے لگ چکے ہیں سپریم کورٹ پر، کیا اس میں ایک بہت بڑے داغ کا اضافہ کریں گے؟ تو انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو کہ یہ چند گھنٹوں کی 48 گھنٹوں کی اقتدار ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرویز الہی کی آئے گی، یہ پی ٹی آئی کی ہوگی، اور زندہ آباد ہے وہ ممبران جو کاف لیگ کے ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی پی ٹی آئی میں ہوں گے اور اکٹھا الیکشن لڑیں گے آئندہ، اور یہی لوگ دوبارہ منتخب ہو کر آئیں گے۔ باقی یہ جو فیملی ہے یہ ختم ہو چکی ہے، سب فراڈ ہے، بڑا بھائی فراڈ، نیچے والا بھی فراڈ، پھر اولاد بھی فراڈ، ایک بس پرویز الہی کا لڑکا مونس الہی، اس کے متعلق ہم اچھے الفاظ استعمال کریں گے، باقی سب کے سب تباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویلاگ میں۔